سلطان ایوبی رحمت اللہ علیہ گہری سوچ میں کھو گئے۔ وہ غالباً سوچ رہے تھے کہ کس پر بھروسہ کریں۔ کچھ دیر بعد انہوں نے کہا، علی، میں تمہیں یہ اجازت نہیں دوں گا کہ فیضل فاطمی کو گرفتار کر لو۔ کوئی ایسی ترکیب کرو کہ وہ جرم کرتا پکڑا جائے۔ میں اسے موقع پر پکڑنا چاہتا ہوں اور یہ موقع پیدا کرنا تمہارا کام ہے۔ وہ جنگ جیسے اہم شعبے کا حاکم ہے، سلطنت کے جنگی راز اس کے پاس ہیں۔ مجھے بہت جلدی یہ ثبوت چاہیے کہ وہ ایسے گناہونے جرم کا مجرم ہے یا نہیں۔ علی بن سفیان سراغ رسانی کا ماہر تھا، خدا نے اسے دماغ ہی ایسا دیا تھا۔ اس نے ایک ترکیب سوچ لی اور سلطان ایوبی سے کہا، لڑکی جن مراحل سے گزر کر آئی ہے ان کی دہشت نے اس کا دماغ معاف کر دیا ہے۔ وہ احمد کمال کے لیے جذباتی ہو گئی ہے کیونکہ اس شخص نے اسے دہشت سے بچایا اور ایسا سلوک کیا کہ لڑکی اس کے بغیر بات ہی نہیں کرتی۔ مجھے امید ہے کہ میں اسی لڑکی کا استعمال کر سکوں گا۔ کوشش کر دیکھو، سلطان ایوبی نے کہا، لیکن یاد رکھو میں واضح ثبوت اور شہادت کے بغیر تمہیں اجازت نہیں دوں گا کہ فیضل فاطمی کو گرفتار کر لو۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ وہ بھی دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے۔ علی بن سفیان لڑکی کے پاس گیا اور اسے اپنا مدعا بتایا۔ لڑکی نے کہا، احمد کمال کہے گا تو میں آگ میں بھی کود جاؤں گی۔ احمد کمال نے کہا، جیسے یہ کہتے ہیں ویسے کرو، ان کی بات سمجھ لو۔ اس کا مجھے کیا انعام ملے گا؟ لڑکی نے پوچھا۔ تمہیں پوری حفاظت سے فلسطین کے قلعہ شوبک میں پہنچا دیا جائے گا، علی بن سفیان نے کہا، اور یہاں تمہیں پوری عزت سے رکھا جائے گا۔ نہیں، لڑکی نے کہا، یہ انعام بہت تھوڑا ہے، مجھے منہ مانگا انعام دو۔ میں اسلام قبول کر لوں گی اور احمد کمال میرے ساتھ شادی کر لے گا۔ احمد کمال نے صاف انکار کر دیا۔ علی بن سفیان اسے باہر لے گیا۔ احمد کمال نے کہا کہ یہ بے شک اسلام قبول کر لے، لیکن میں اسے پھر بھی اسلام کا دشمن سمجھوں گا۔ علی بن سفیان نے اسے کہا، ملک اور قوم کی سلامتی کی خاطر تمہیں یہ قربانی دینی ہوگی۔ احمد کمال مان گیا۔ اس نے اندر جا کر لڑکی سے کہا، میں چونکہ تمہیں ابھی تک بے اعتبار لڑکی سمجھ رہا ہوں، اس لیے شادی سے انکار کیا ہے۔ اگر تم ثابت کرو کہ تمہارے دل میں میرے مذہب کے لیے قربانی کا جذبہ ہے تو میں تمام عمر تمہارا غلام رہوں گا۔ لڑکی نے علی بن سفیان سے کہا، کہو مجھے کیا کرنا ہے، میں بھی دیکھ لوں گی کہ مسلمان اپنے وعدے کے کتنے پکے ہوتے ہیں۔ میری ایک شرط یہ بھی ہے کہ احمد کمال میرے ساتھ رہے گا۔ علی بن سفیان نے اس کی یہ شرط بھی مان لی اور اپنے ایک اہلکار کو بلا کر احمد کمال اور لڑکی کے لیے رہائش کے انتظام کا حکم دے دیا۔ اس نے دروازہ بند کر لیا اور لڑکی کو احمد کمال کی موجودگی میں بتانے لگا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ تیسرے دن علی بن سفیان کے بھیجے ہوئے آدمی حبشیوں کی اس مقدس جگہ پہنچ گئے جہاں سے لڑکیاں بھاگی تھیں اور جہاں رجب حبشیوں کا قیدی تھا۔ یہ 6 آدمی تھے اور سب اونٹوں پر سوار تھے۔ انہوں نے بھیس نہیں بدلا تھا، وہ مصری فوج کے لباس میں تھے۔ ان کے پاس برچیاں، تیر کمان اور تلواریں تھیں۔ انہیں احمد کمال نے لڑکیوں کی رویداد سنا دی تھی۔ اس کے متعلق علی بن سفیان نے انہیں طریقہ کار سمجھا دیا تھا۔ وہ پہاڑی خطے کے اندر گئے جہاں پہاڑوں نے قلعہ بنا رکھا تھا۔ ایک برچھی نہ جانے کہاں سے آئی اور ان کے سامنے زمین میں گڑ گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ رک جاؤ، تم گھیرے میں ہو۔ وہ رک گئے۔ حبشی پیروہت سامنے آیا۔ اس کے ساتھ 3 حبشی تھے جن کے پاس برچیاں تھیں۔ حبشی نے انہیں خبردار کیا کہ وہ اس کے چھپے ہوئے تیر اندازوں کی زد میں ہیں۔ اگر انہوں نے کوئی غلط حرکت کی تو ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا۔ سب نے اپنے ہتھیار حبشیوں کے آگے پھینک دیے اور اونٹوں سے اتر آئے۔ ان کے قائد نے حبشی پیروہت سے ہاتھ ملا کر کہا، ہم تمہارے دوست ہیں، محبت لے کے آئے ہیں، تمہاری محبت لے کے جائیں گے۔ کیا تم نے تینوں لڑکیوں کی قربانی دے دی ہے؟ ہم نے کسی لڑکی کی قربانی نہیں دی۔ پیروہت نے غصے سے جواب دیا، تم کیوں پوچھتے ہو؟ ہم مصری فوج کے باغی ہیں۔ جماعت کے قائد نے جواب دیا، ہم تمہاری اس فوج کے سپاہی ہیں جو مسلمانوں سے تمہارے دیوتا کی توہین کا انتقام لے گی۔ ہمیں تمہارے آدمیوں نے بتایا تھا کہ انہیں شکست اس لیے ہوئی ہے کہ لڑکیوں کی قربانی نہیں دی جا سکی۔ ہم رجب کے ساتھ تھے، ہم نے اسے کہا کہ ہم 3 فرنگی لڑکیاں اغوا کر کے لے آئیں گے اور ایک کی بجائے 3 لڑکیاں قربان کریں گے اور دیوتا کے مگرمچھوں کو کھلائیں گے۔ ہم بڑی دور سے 3 لڑکیاں ورغلا کر اور بہت لالچ دے کر لے آئے تھے اور رجب کے حوالے کر دی تھیں۔ وہ انہیں یہاں لے آیا تھا۔ ہم یہ دیکھنے آئے ہیں کہ لڑکیوں کی قربانی دی جا چکی ہے یا نہیں۔ حبشی پیروہت دھوکے میں آ گیا۔ اس نے کہا، رجب نے ہمارے ساتھ کمینگی کی ہے۔ وہ لڑکیاں لے آیا تھا مگر اس کی نیت خراب ہو گئی تھی۔ اس نے لڑکیوں کو یہاں سے بھگا دیا ہے، لیکن ہم نے اسے نہیں بھاگنے دیا، اسے پوری سزا دی ہے۔ لڑکیاں ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہیں۔ کیا تم 2 لڑکیوں کا بندوبست کر سکتے ہو؟ دیوتاؤں کا قہر سخت ہوتا جا رہا ہے۔ ہم ضرور بندوبست کر دیں گے۔
قائد نے کہا تھوڑے دنوں تک ہم 2 لڑکیاں لے آئیں گے، ہمیں رجب کے پاس لے چلو، ہم ان سے پوچھیں گے کہ لڑکیاں کہاں ہیں۔ حبشی پروہت سب کو اپنے ساتھ لے گیا۔ ایک جگہ مٹی کا ایک چوڑا اور گول برتن رکھا تھا جو ایسے ہی برتن سے ڈھکا ہوا تھا۔ پروہت نے اوپر والا ڈھکن اٹھا کر نیچے والے برتن میں ہاتھ ڈالا۔ جب اس نے ہاتھ باہر نکالا تو اس کے ہاتھ میں رجب کا سر تھا۔ چہرے کا ہر ایک نقش بالکل صحیح اور سلامت تھا۔ آنکھیں آدھی کھلی ہوئی تھیں، منہ بند تھا۔ یہ سر اور چہرہ گردن سے کاٹ کر جسم سے الگ کر دیا گیا تھا۔ اس سے پانی ٹپک رہا تھا۔ یہ کوئی دوائی تھی جس میں حبشیوں نے سر ڈالا ہوا تھا تاکہ یہ خراب نہ ہو۔ پروہت نے کہا اس کا جسم مگرمچھوں کو کھلا دیا ہے، اس کے ساتھیوں کو ہم نے زندہ جھیل میں پھینک دیا تھا، مگرمچھ بھوکے تھے، اگر ہمیں یہ سر دے دو تو ہم اپنے ساتھیوں کو دکھائیں گے۔ ایک نے کہا اور انہیں بتائیں گے کہ جو انگوک کے دیوتا کی توہین کرے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ تم اس شرط پر لے جا سکتے ہو کہ کل سورج غروب ہونے سے پہلے واپس لے آؤ گے۔ پروہت نے کہا یہ انگوک کے دیوتا کی ملکیت ہے، اگر وہ واپس نہیں لاؤ گے تو تمہارا سر جسم سے جدا ہو جائے گا۔ تیسرے روز رجب کا سر سلطان صلاح الدین ایوبی کے قدموں میں پڑا تھا اور سلطان ایوبی گہری سوچ میں کھوئے ہوئے تھے۔ اسی رات کا واقعہ ہے۔ احمد کمال اور لڑکی اس مکان کے برآمدے میں سوئے ہوئے تھے جو انہیں رہائش کے لیے دیا گیا تھا۔ اس مکان میں رہتے ہوئے انہیں 6 روز گزر گئے تھے۔ اس دوران لڑکی احمد کمال سے کہتی رہی کہ وہ فوراً مسلمان ہونے کو تیار ہے اور احمد کمال اس کے ساتھ شادی کر لے، لیکن احمد کمال یہی ایک جواب دیتا تھا پہلے فرض پورا کریں گے۔ لڑکی نے 2-3 بار اس خدشے کا بھی اظہار کیا کہ اس کے ساتھ دھوکا ہوگا۔ احمد کمال اسے ابھی ایک ہاتھ دور ہی رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس دوران لڑکی کے دل سے دہشت اتر گئی تھی اور وہ اب ہوش مندی سے سوچنے کے قابل ہو گئی تھی۔ اس رات وہ اور احمد کمال برآمدے میں سوئے ہوئے تھے۔ باہر ایک سپاہی پہرے پر کھڑا تھا۔ آدھی رات سے کچھ دیر پہلے پہرہ دار مکان کے اندر گھومنے کے لیے آہستہ آہستہ چلا تو کسی نے پیچھے سے اس کی گردن بازو میں جکڑ لی۔ فوراً بعد اس کے منہ پر کپڑا باندھ دیا گیا۔ ہاتھ اور پاؤں بھی رسیوں میں جکڑے گئے۔ وہ 4 آدمی تھے۔ مکان کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ ایک آدمی دیوار سے پیٹھ لگا کر کھڑا ہو گیا، دوسرا اس کے کندھوں پر چڑھ گیا اور دیوار پھلانگ گیا۔ اندر سے اس نے دروازہ کھول دیا۔ باقی 3 آدمی بھی اندر چلے گئے۔ ایک جو سب سے زیادہ قوی ہیکل تھا اس نے لڑکی کے منہ پر کپڑا باندھ دیا۔ لڑکی کے جاگنے تک اس نے لڑکی کو دبوچ لیا اور اسے اٹھا کر کندھے پر ڈال دیا۔ تینوں آدمیوں نے احمد کمال کو رسیوں سے جکڑ کر اور منہ پر کپڑا باندھ کر پلنگ پر ہی پڑا رہنے دیا۔ اسے مزاحمت کی مہلت ہی نہ ملی۔ باہر جا کر انہوں نے لڑکی پر کمبل ڈال دیا تاکہ کوئی دیکھ لے تو اسے پتہ نہ چل سکے کہ اس آدمی کے کندھوں پر لڑکی ہے۔ شہر سے 4-5 میل دور فرعون کے وقتوں کی ایک بہت ہی وسیع و عریض اور بھول بھلائیوں جیسی عمارت کے کھنڈر تھے۔ ان کے متعلق لوگ بہت سی ڈراؤنی باتیں کیا کرتے تھے کہ عمارت کے اندر ایک بلند چٹان ہے، اس چٹان کو کاٹ کر بہت سے کمرے اور ان کمروں کے نیچے بھی کمرے بنے ہوئے تھے۔ ان کے اندر وہی جا کر واپس آ سکتا تھا جو ان سے واقف تھا۔ بہت مدت سے کسی نے ان کھنڈروں کے اندر جانے کی جرات نہیں کی تھی۔ مشہور ہو گیا تھا کہ اندر جنوں بھوتوں کا بسیرا ہے۔ اندر سانپوں کا بسیرا تو ضرور ہی تھا۔ سانپوں کی وجہ سے کوئی اس کھنڈر کے قریب سے بھی نہیں گزرتا تھا۔ بڑی خوفناک کہانیاں سنائی جاتی تھیں۔ اس کے باوجود یہ 4 آدمی جو لڑکی کو اغوا کر کے لے گئے تھے ان کھنڈروں میں داخل ہو گئے۔ وہ داخل بھی اس طرح ہوئے تھے جیسے یہ ان کا گھر تھا۔ وہ غارنما کمروں، غلام گردشوں اور اندھیری گلیوں میں سے بغیر رکے گزرتے گئے۔ آگے مشعلوں کی روشنی تھی۔ ان کے قدموں کی آہٹوں سے چمگادڑ اڑتے اور پھڑپھڑاتے تھے۔ چھپکلیاں اور رینگنے والی کئی چیزیں ادھر ادھر بھاگتی پھر رہی تھیں۔ اندر مکڑیوں کے جالے اور کائی بھی تھی۔ وہ چٹان میں بنے ہوئے ایک کمرے میں داخل ہو گئے۔ وہاں ایک آدمی مشعل لیے کھڑا تھا جو ان کے آگے آگے چل پڑا۔ آگے سیڑھیاں تھیں جو نیچے اترتی تھیں۔ وہ سب نیچے اتر گئے اور ایک طرف مڑ کر ایک وسیع کمرے میں داخل ہو گئے۔ وہاں فرش پر بستر بچھا تھا، اس کے ساتھ بڑی خوشنما دری تھی۔ کمرہ سجا ہوا تھا۔ لڑکی کو بستر پر ڈال کر اس کے منہ سے کپڑا کھول دیا گیا۔ لڑکی غصے سے بولی، میرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا گیا ہے؟ میں مر جاؤں گی، کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گی۔ اگر تمہیں وہاں سے اٹھوا نہ لیا جاتا تو کل صبح تمہیں جلاد کے حوالے کر دیا جاتا۔ ایک آدمی نے کہا، میرا نام فیضل فاطمی ہے، تمہیں میرے پاس آنا تھا۔ باقی 2 کہاں ہیں؟ تم اکیلی کیسے پکڑی گئی ہو؟ اور رجب کہاں ہے؟ لڑکی مطمئن ہو گئی اور بولی، میں خدا کا شکر بجا لاتی ہوں جس نے مجھے بڑی بڑی خوفناک مصیبتوں سے بچا لیا۔
میں منزل پر پہنچ گئی ہوں۔ اس نے فیضل فاطمی کو رجب، حبشیوں، آندھی، 2 لڑکیوں کی موت اور احمد کمال کے ہتھے چڑھ جانے کی ساری رویداد سنا دی۔ فیضل فاطمی نے اسے تسلی دی اور ان 4 آدمیوں کو جو لڑکی کو اٹھا لائے تھے سونے کے 6 ٹکڑے دیے اور کہا، اب تم اپنی اپنی جگہ سنبھال لو، میں تھوڑی دیر بعد چلا جاؤں گا۔ یہ لڑکی 3-4 روز یہیں رہے گی، میں رات کو آیا کروں گا، باہر جب اس کی تلاش ختم ہو جائے گی تو اسے لے جاؤں گا۔ 4 آدمی چلے گئے اور کھنڈر کے چاروں طرف ایسی جگہوں پر بیٹھ گئے جہاں سے باہر نظر رکھی جا سکتی تھی۔ فیضل فاطمی کے ساتھ ایک ہی آدمی رہ گیا تھا جو مصری فوج کا کمانڈر تھا۔ اندر فیضل فاطمی اپنی کامیابی پر بہت خوش تھا اور 2 لڑکیوں کی موت کا غم اسے کھائے جا رہا تھا۔ اسے رجب کے انجام کا ابھی علم نہیں تھا۔ اس نے کہا، رجب کو وہاں سے نکالنا ضروری ہے۔ اس نے علی بن سفیان اور صلاح الدین ایوبی کے قتل کا کچھ انتظام کیا تھا جس کا مجھے ابھی علم نہیں کہ کیا تھا۔ اس نے غالباً فدائیوں سے معاملہ طے کیا ہے۔ یہ دونوں قتل اب بہت ضروری ہو گئے ہیں۔ اب ہمیں کوئی نیا منصوبہ بنانا ہے۔ میں دوسرے ساتھیوں سے بات کر کے تمہیں کل بتاؤں گا۔ ابھی آرام کرو، مجھے واپس جانا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کو آپ پر اعتماد ہے؟ لڑکی نے پوچھا۔ اتنا زیادہ کہ اپنی ذاتی باتوں میں بھی مجھ سے مشورہ لیتا ہے، فیضل فاطمی نے جواب دیا۔ مجھے پتا چلا ہے کہ اعلیٰ حکام میں صلاح الدین ایوبی کے وفاداروں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لڑکی نے کہا، اور فوج بھی اس کی وفادار ہے۔ یہ صحیح ہے، کماندار جو وہاں موجود تھا بولا۔ اس کا سراغ رسانی کا محکمہ بہت ہوشیار ہے، جہاں کوئی سر اٹھاتا ہے اس کی نشاندہی ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ حکام میں 2 اور ہیں جو صلاح الدین ایوبی کے خلاف کام کر رہے ہیں، ان کے نام آپ کو محترم فیضل فاطمی بتا سکیں گے۔ فیضل فاطمی نے دونوں نام بتا دیے اور مسکرا کر لڑکی سے کہا، تمہیں اعلیٰ سطح پر ہی کام کرنا ہے، صرف 2 حکام کے درمیان چپقلش پیدا کرنی ہے اور 2 کو زہر دینا ہے جو تم آسانی سے دے سکو گی، مگر اب مشکل یہ پیدا ہو گئی ہے کہ تمہیں کسی محفل میں نہیں لے جا سکیں گے۔ تم پردہ نشین مسلمان لڑکی کے بھیس میں کام کرو گی ورنہ پکڑی جاؤ گی۔ ہو سکتا ہے میں تمہیں واپس فلسطین بھیج دوں اور کسی اور لڑکی کو بلا لوں جسے یہاں کوئی پہچان نہ سکے۔ میرا گروہ بہت ذہین اور سرگرم ہے، یہ سالاروں سے نیچے کمانداروں کی سطح کا گروہ ہے۔ یہ 4 آدمی جو تمہیں اتنی دلیری سے اٹھا لائے ہیں اسی گروہ کے افراد ہیں۔ ہم نے ایوبی کی فوج میں بے اطمینانی پھیلانی شروع کر دی ہے۔ قوم اور فوج کو ایک دوسرے سے متنفر کرنا ضروری ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ شامی اور ترک فوج مصری عوام میں اپنے اچھے سلوک، کردار اور لڑنے کے جذبے کی بدولت بہت مقبول ہیں اور عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ سوڈانیوں کو شکست دے کر انہوں نے شہریوں کے دلوں میں عزت کا اضافہ کر لیا ہے۔ ہمیں فوج کی اس عزت کو مجروح کرنا ہے، سالاروں اور دیگر فوجی حکام کو رسوا کرنا ہے۔ اس کے بغیر ہم صلیبیوں اور سوڈانیوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ باہر کا حملہ ناکام رہے گا، فوج اسے کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ قوم فوج کا ساتھ دے گی۔ اگر اس وقت ایک طرف سے صلیبی اور دوسری طرف سے سوڈانی حملہ کر دیں تو قوم اور فوج مل کر قاہرہ کو ایسا قلعہ بنا دے گی جسے فتح کرنا ناممکن ہوگا۔ قاہرہ کو فتح کرنے کے لیے ہمیں زمین ہموار کرنی ہوگی، لوگوں کے ذہنوں میں وہم اور وسوسے اور نوجوانوں کے کردار میں جنس پرستی اور آوارگی پیدا کرنی ہوگی۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ کام 2 سال سے ہو رہا ہے، لڑکی نے کہا۔ خاصی کامیابی بھی ہوئی ہے، فیضل فاطمی نے کہا۔ بدکاری میں اضافہ ہو گیا ہے، مگر صلاح الدین ایوبی نے ایک تو نئے مدرسے کھول دیے ہیں، دوسرے مسجدوں میں خطبے سے خلیفہ کا نام نکال کر کوئی اور ہی رنگ پیدا کر دیا ہے اور لڑکوں کو عسکری تعلیم دینا شروع کر دی ہے۔ بات یہیں تک پہنچی تھی کہ ان 4 آدمیوں میں سے ایک آیا اور فیضل فاطمی سے کہا، ابھی باہر نہ جانا، کچھ گڑبڑ ہے۔ فیضل فاطمی گھبرا گیا، اس آدمی کے ساتھ باہر چلا گیا، ایک اونچی جگہ پر چھپ کر دیکھا۔ آدھی رات کے پورے چاند نے باہر کے ماحول کو روشن کر رکھا تھا۔ اس نے کہا، تم لوگوں نے بے احتیاطی کی ہے، یہ تو فوجی معلوم ہوتے ہیں، گھوڑے بھی ہیں، تم چاروں طرف سے دیکھو میں کدھر سے نکل سکتا ہوں۔ میں دیکھ چکا ہوں، اس آدمی نے جواب دیا، یوں نظر آتا ہے جیسے ہم مکمل گھیرے میں ہیں۔ اب وہیں چلے جائیں، مشعلیں بجھا دیں، وہاں سے نکلنے کی غلطی نہ کریں، وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکے گا۔ فیضل فاطمی کھنڈروں میں غائب ہو گیا اور یہ آدمی جو پہرا دے رہا تھا بلند جگہ سے اتر کر اندر کو جانے کی بجائے دیواروں کے ساتھ ساتھ چھپتا باہر نکل گیا۔ باہر کا یہ عالم تھا کہ 50 کے قریب پیادہ فوجی تھے اور 20-25 گھوڑوں پر سوار تھے۔ انہوں نے سارے کھنڈر کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ یہ پہرا دار ان تک گیا اور ایک فوجی سے پوچھا، علی بن سفیان کہاں ہیں؟ اسے بتایا گیا تو وہ دوڑتا ہوا گیا۔ اس دستے کی کمان علی بن سفیان خود کر رہا تھا، اس کے ساتھ احمد کمال تھا۔ پہرا دار نے انہیں کہا، اندر کوئی ایسا خطرہ نہیں،
آپ کے ساتھ 2 آدمی بھی کافی ہیں، میرے ساتھ آئیں۔ یہ پہرہ دار ان 4 آدمیوں میں سے تھا جنہوں نے لڑکی کو اغوا کیا تھا۔ علی بن سفیان نے 2 مشعلیں روشن کرائیں۔ احمد کمال اور 4 عسکریوں کو ساتھ لیا، 2 کے ہاتھوں میں مشعلیں دیں۔ سب نے تلواریں نکال لیں اور اس آدمی کے ساتھ کھنڈر میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ کوئی آدمی کسی طرف سے آیا اور دوڑتا ہوا اندر کی طرف چلا گیا ہے۔ علی بن سفیان کے رہنما نے کہا، یہ ان کا آدمی ہے، وہ اندر والوں کو خبردار کرنے چلا گیا ہے، اب تیز چلیں۔ وہ سب دوڑ پڑے۔ اگر یہ لوگ رہنما کے بغیر ہوتے تو ان بھول بھلائیوں میں بھٹک جاتے یا ڈر کر وہاں سے بھاگ آتے۔ رہنما کے ساتھ وہ بڑی اچھی رفتار سے جا رہے تھے۔ کسی طرف سے ایک اور آدمی دوڑتا آیا۔ اس کی انہیں یہ آواز سنائی دی، میں ادھر جا رہا ہوں، تیز چلو۔ یہ رہنما کا ساتھی تھا۔ وہ اس چٹانی کمرے میں پہنچ گئے جس سے سیڑھیاں نیچے اترتی تھیں۔ نیچے سے انہیں آوازیں سنائی دیں، ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ہے، یہ دونوں ان کے آدمی ہیں۔ پھر تلواریں ٹکرانے کی آوازیں سنائی دیں اور یہ آواز بھی آئی، اسے بھی ختم کر دو، یہ گواہی نہ دے سکے۔ علی بن سفیان اور احمد کمال مشر برداروں کے پیچھے دوڑتے پھلانگتے نیچے اترے۔ اس کمرے میں پہنچے تو وہاں خون بہہ رہا تھا۔ لڑکی پیٹ پر دونوں ہاتھ رکھے بیٹھی ہوئی تھی۔ فیضل فاطمی کے ساتھ جو کماندار تھا وہ ایک اور آدمی فیضل فاطمی اور ایک پہرہ دار سے لڑ رہے تھے۔ علی بن سفیان نے فیضل فاطمی کو للکارا۔ فیضل فاطمی نے جب اپنے خلاف بہت سی تلواریں دیکھیں تو اس نے تلوار پھینک دی۔ احمد کمال نے دوڑ کر لڑکی کو سنبھالا۔ اس کا پیٹ چاک ہو چکا تھا۔ احمد کمال نے فرش پر بچھے ہوئے بستر سے چادر اٹھا کر لڑکی کے پیٹ پر کس کر باندھ دی اور علی بن سفیان سے کہا، مجھے اجازت ہو تو اسے باہر لے جاؤں۔ علی بن سفیان نے اسے اجازت دے دی۔ احمد کمال نے لڑکی کو بازوں پر اٹھا لیا۔ وہ سخت تکلیف میں تھی، پھر بھی اس نے مسکرا کر احمد کمال سے کہا، میں نے فرض پورا کر دیا ہے، تمہارے مجرم پکڑوا دیے ہیں۔ فیضل فاطمی اور لڑکی کو اغوا کرنے والے 4 میں سے 2 آدمیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ باقی 2 آدمی اور ایک کماندار جو فیضل فاطمی کے ساتھ تھے علی بن سفیان کے آدمی تھے۔ یہ ایک ڈرامہ تھا جو فیضل فاطمی کو موقع پر گرفتار کرنے کے لیے کھیلا گیا تھا۔ لڑکی نے پورا تعاون کیا لیکن زخمی ہو گئی۔ یہ ڈرامہ اس طرح تیار کیا گیا تھا کہ لڑکی سے وہ خفیہ الفاظ معلوم کیے گئے جو اس کے گروہ کو ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے استعمال کرنے تھے۔ لڑکی نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس نے فیضل فاطمی کے پاس جانا تھا۔ علی بن سفیان نے اپنے 3 ذہین جاسوس استعمال کیے جس میں ایک کماندار کے عہدے کا تھا۔ انہیں خفیہ الفاظ بتائے گئے اور کہا کہ وہ فیضل فاطمی تک رسائی حاصل کریں اور اسے بتائیں کہ 3 میں سے ایک لڑکی یہاں آ گئی ہے، لیکن وہ فلاں مکان میں قید ہے جہاں سے اسے نکالا جا سکتا ہے۔ انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ وہ فیضل فاطمی کو رجب کا جھوٹا پیغام دیں کہ اس لڑکی کو بچاؤ اور اپنی کارروائیاں تیز کر دو۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔